الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے مجھے اور ہم سب لوگوں کو یہاں توفیق دی کہ ہم لوگ جماعت کی اسلامی فکر کے تحت یہاں جمع ہو سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اس جلسے کو اس حالت میں لانے کے لیے تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں نے صبح اور شام محنت کی ہے. میرے سامنے ایک فہرست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ناموں کو پڑھوں تاکہ حوصلہ افزائی ہو لوگوں کی کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو لوگوں تک ان کا نام بھی پہنچتا ہے اور آپ لوگ ان کے لیے دعا بھی کر سکیں گے. انشاءاللہ نام لے کر کے دعا کر سکیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب الحاج اکرام الحق صاحب کا، جناب مفتی سہراب ندوی صاحب کا، جناب قاضی محمد عتیق اللہ رحمانی صاحب کا، جناب قاضی عبدالتواب قاسمی صاحب کا، جناب قاضی اسد عثمانی صاحب کا، جناب شہباز محمد کاسو صاحب کا، جناب عندلیب صبا عرف بابی صاحب کا، جناب فضل رحمہ عرف راجہ صاحب کا، جناب امتیاز انیس عرف لڈو صاحب کا، جناب بلال صاحب کا، جناب ایم مجیب صاحب گرلز آئیڈیل اکیڈمی، جناب ماسٹر جعفر رحمانی صاحب کا، جناب مفتی انعام الباری صاحب کا، جناب مولانا آفتاب عالم صاحب کا، جناب اسلم صاحب کا، جناب قاری نیاز احمد صاحب کا، جناب مفتی غفران حیدر صاحب کا، جناب مولانا منصور عالم ندوی صاحب کا، جناب مفتی ہمایوں اقبال ندوی صاحب کا، جناب طارق شہزاد صاحب کا، جناب الحاج مسرت صاحب کا، جناب عاصم انور صاحب کا، جناب مزمل جمال صاحب کا، جناب مسلمان ریاض صاحب کا، جناب تقی محمد صاحب کا، جناب مقصود صاحب کا، جناب امتیاز صاحب کا، جناب پرویز صاحب کا، جناب الحاج عابد الرحمن صاحب کا، جناب عبدالسلام صاحب کا، جناب عبد المنان صاحب کا، جناب پروفیسر ابو اللیث صاحب کا، جناب امیر الحسن صاحب کا، جناب یونس صاحب کا، جناب مولانا سرفراز صاحب کا، جناب قمر الہدیٰ صاحب کا، آزاد اکیڈمی کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام اور کارکنان کا، تبلیغی جماعت کے تمام ذمہ داران کا، تمام مبلغین امارت شرعیہ کا، تمام صحافی حضرات کا اور ضلع انتظامیہ پرشاسن کا اور NCC کیڈٹ کے جو لوگ یہاں ہیں ان کا، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا. بارک اللہ فیکم جمیعاً. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات سے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے، 11 بج رہے ہیں، لیکن مجھے آپ سے 3 موضوعات پر بات کرنی ہے. مجھے آپ سے تعلیم پر کچھ بات کرنی ہے، مجھے آپ سے معاشرے کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، اور آپ کی مساجد کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے. لیکن اس میں وقت کی گنجائش کو انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا. تعلیم کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں اور ایسی مجالس سے باتیں رکھی جاتی رہی ہیں.
میں تعلیم کا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں تعلیم کی اسلامی تاریخ سے۔ وہاں کوئی پریشانی ہو گئی ہے کیا؟ اگر نہیں تو ذرا بیٹھ جائیں سب لوگ، انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں گے تو سارے لوگوں کو نظر آئے گا۔ ٹھیک، تو تعلیم کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ کیا مسلمان ہمیشہ سے اسی حالت میں تھے جس حالت میں آج ہیں؟ اور جو میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کس حالت میں ہیں ابھی، کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کانسٹیٹیوشن کی تاریخ میں، دستور کی تاریخ میں سب سے پہلا دستور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 1395 میں میگنا کارٹا لندن میں لکھا گیا، اور یہ دستور ہے اور یہ غلط ہے۔ اس سے تقریباً 700 سال پہلے میثاق مدینہ لکھا گیا، اور وہ سب سے پہلا دستور ہے۔ یہ دستور کی سطح پر مسلمانوں کی بے پناہ بڑی کامیابی ہے، جس نے پورے دنیا کو دستور کا نظام سکھایا۔ اب اس کے بعد چلیے قانونی پڑھائی پر۔ اسلامی فقہ آج تک دنیا میں سب سے ایوالو، سب سے ترقی پذیر لا ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ اس کے آگے چلیے سائنس کی دنیا میں آتے ہیں۔ 1866 تک پورے یورپ میں میڈیکل اسکول میں، یعنی میڈیکل کالجز میں جس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، سرجری کی کتاب کو پڑھایا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تھی۔ 1866 تک مسلمانوں کے بنائے ہوئے آلات، جس شیپ میں انہوں نے بنایا، جس طرز میں انہوں نے بنایا، وہ آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے، فزکس کی طرف چلتے ہیں۔ فزکس میں جب کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ انسان ہوائی جہاز میں اڑے گا، تو اس سے 400 سال پہلے ابن فرناس نے ہوائی جہاز کا ورکنگ ماڈل بھی بنایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہوائی جہاز کی دم اگر مڑے گی نہیں تو وہ کبھی اسپیڈ نہیں لے سکتی۔ اور انسانیت نے اس کے 400 سال بعد 52 لوگوں کی جان کو کھپانے کے بعد یہ سیکھا کہ دم کو مڑنا ضروری ہے۔ اگر 400 سال پہلے کی کتاب پڑھ لیتے تو 52 لوگوں کی جان نہیں جاتی۔ تو اور آگے بڑھیے حساب میں۔ ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ حساب میں کمزور ہیں۔ حساب کی سب سے اہم موضوعات میں سے ایک ہے الجبرا۔ پوری کتابی عربی کا نام ہے الجبر والمقابلہ، جو مسلمانوں نے لکھی۔ ہم لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، یہ کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا اگر مسلمانوں نے لوگرتم کی ایجاد نہیں کی ہوتی۔ نئے زمانے کی سائنس ہے سوشیولوجی، اس کے والد کون ہیں؟ مسلمان۔ اور یہ سب لوگ کون ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں؟ یہ سب کے سب عالم ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، سب کے سب، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ کیمرہ کس نے بنایا؟ ایک عالم نے بنایا۔ کیمرے کا جو پرنسپل ہے، پن ہول کیمرہ جسے ہم کہتے ہیں، تمام وہ بچے جو 9th کلاس میں ہیں اور اس مجمع میں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پن ہول کیمرہ مسلمانوں نے بنایا ہے، آپ کے عالم نے بنایا۔ یہ اور ایسی 1000 چیزیں ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں۔ ڈیزائن کے مسئلے کو لے لیں۔ ڈیزائن میں میرا خیال ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 7 یا 9 قسم کا ڈیزائن ہے جو زمینوں پر بنایا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے، اور یہ سب کا سب اسپین میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تعلیم سے عاری رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یورپ اندھیرے میں، ظلمت کے اندھیرے میں تھا، تو مسلمانوں کے ہاں تعلیم ہی تعلیم تھی۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ جب یورپ سے وہاں کے پرنس، وہاں کے شہزادے مسلمانوں کے پاس آتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے، وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے کہ سائنس کیسے پڑھتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے کہ فقہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہ سیکھنے آتے تھے کہ مسلمان کیسے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی
کہ اس وقت جب وہ سیکھ کر کے جاتے تھے تو ان کو ایک نئی چیز ملتی تھی، وہ ہے چھری کانٹا۔ ہمارے علماء نے چھری کانٹے کا ایجاد کیا، اور ہمارے علماء چھری کانٹے سے کھاتے تھے، اور یورپ کو ہم نے سکھایا کہ چھری کانٹے سے کھاؤ۔ بات سمجھیے، یورپ کو ہم نے سکھایا ہے کہ چھری کانٹے سے کھاؤ، یورپ نے ہم کو نہیں سکھایا ہے۔ یورپ کے ہسپتال میں لوگ مر جاتے تھے، سرجری ہوئی مر گئے، سرجری ہوئی مر گئے، یہاں تک کہ ایک ہاسپٹل کو بند کر دینا پڑا کیونکہ جس کی سرجری ہو رہی وہ مر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں سرجری ہوتی تھی وہ بچ جاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام مسلمان سرجن سرجری کرنے سے پہلے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، سارا بیکٹیریا ختم، تو لوگ بچ جاتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو بہت عجیب ہو گئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ جو اردو کا نمبر ہم لوگوں کے سامنے ہے 1 2 3 4 جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں، اصلاً یہ گریک نیومرل ہے، اصلاً یہ انگلش نمبر ہے، اور جو انگلش نمبر ہے 1 2 3 4 اصلاً وہ عربی، جو انگریزی والا 1 2 3 4 ہے جس کو پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں مستعمل ہے، وہ اصلاً عربی نیومرل ہے، اور جو 1 2 3 جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں یہ اصلاً گریک نیومرل ہے۔ تو تاریخ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے کھیل ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کھیل ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے لیے بیدار ہو جائیں، اپنی تاریخ کے لیے بیدار ہو جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کارنامے کر لیے ہیں، تب ہم لوگ انشاءاللہ اور اچھا کام کر سکیں گے۔ اب آئیے، یہ وہ تاریخ تھی، اب آج کی تاریخ پر آتے ہیں۔ آج کی تاریخ بھیانک ہے، تاریخ کہہ رہا ہوں، آج کا حال بھیانک ہے۔ ابھی آج اگر آپ لوگ، میں اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مان لیجئے کہ پورے ہندوستان میں صرف 100 مسلمان بچے ہیں۔ یہ مان لیجئے کہ پورے ہندوستان میں صرف 100 مسلمان بچے ہیں، جس میں سے 50 لڑکی اور 50 لڑکے ہیں، اور سب کی عمر صرف 6 سال ہے، اور وہ پہلی جماعت میں پہلے دن داخل ہوئے ہیں۔ صرف 100 بچے ہیں، پہلی جماعت ہے، 6 سال کی عمر ہے، پہلے دن داخل ہوئے ہیں۔ پہلے دن میں اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اس میں سے 43 بچے انگوٹھا چھاپ رہیں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے، پڑھایا جائے گا۔ ان کو ہم لوگ ان کے کلاس سے، ان کے درجے سے نکالتے ہیں اور باہر کر دیتے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھائیں گے۔ نہیں پڑھانے کی 1000 وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ، میرا معاشرہ، آپ کا معاشرہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم 43 بچے کو نہیں پڑھائیں گے۔ اب اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس میں سے ہم 3.5 بچے کو، سمجھ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، 4 بچے کو مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ مدرسہ جائے گا 4، باقی جو بچے بچ گئے وہ اب پہلی جماعت سے دوسری، دوسری سے تیسری، ایسے ایسے کرتے 10ویں جماعت تک پہنچتے ہیں۔ جب 10ویں جماعت سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو صرف 17 بچے ہم لوگ 10ویں جماعت سے فارغ کروا پا رہے ہیں۔ 17 بچے، 32 بچے بیچ میں لڑک جاتے ہیں۔ 43 پہلے نکال دیے گئے، 32 10ویں جماعت سے پہلے نکال دیے گئے۔ 43 پہلے نکال دیے گئے، 32 بیچ میں نکال دیے گئے۔ پڑھا لکھا کس نے؟ 4% نے، اور پھر 17% نے۔ 17% 10ویں جماعت پاس کروا پائے ہم لوگ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ لوگ بیچلرز لیول پر پہنچے، یعنی بکالوریوس پر پہنچے، بیچلرز ان آرٹس، بیچلرز کامرس، آرٹس، سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، ان تمام چیزوں کو ملا دیا جائے تو ہم لوگ صرف 4 بچے کو وہاں بھیج پا رہے ہیں اپنے، جس میں 3 لڑکا ہے اور 1 لڑکی۔ یہ ہے وہ تعلیم کا حشر جو ابھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے ابھی اپنے دلوں میں کہ ہم لوگ ایسا اب نہیں ہونے دیں گے۔ ہر ایک بچے کو پڑھانا ہے۔ آپ کا کوئی بچہ گلی میں نہیں کھیل سکتا،
آپ کا کوئی بچہ تعلیم کے اوقات میں اسکول کے باہر نہیں رہ سکتا. آپ ماشاءاللہ یہاں ابھی 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, مجھے پتا نہیں کتنے لاکھ ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے, 1.25 لاکھ لوگ سے زیادہ یہاں ہیں. اگر آپ اس بات کو صرف 10 لوگوں تک پہنچا دیں کہ بھائی ہم 43 کو نہیں پڑھا رہے, 32 پیچھے چھوٹ جا رہے ہیں, 17 کو صرف پاس کروا پا رہے ہیں, اور 4 ہمارا جا رہا ہے بیچلرس لیول پہ, تو ہمارے بچے IAS, IPS, IFS بنیں گے کیسے؟ وہ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ وہ 2% جو بن رہا ہے, اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ کے یعنی صرف کرم کی وجہ سے بن رہا ہے. وہ بھی نہیں بننا چاہیے. ایک طرف 85% بچے ہیں جو کہ بیچلرز کر کے کمپٹیشن میں ہیں, اور ایک طرف 4. کہاں سے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کو ہر ایک آدمی کو 10 آدمی کو یہ اعداد و شمار بتانے ہیں, اور یہی کہنا ہے میرے بارے میں کہ میں نے گزارش کی ہے ہر ایک مسلمان سے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی گلی میں کوئی بچہ اسکول کے وقت میں کھیلتا ہوا نہ ہو, مدرسے کے وقت میں کھیلتا ہوا نہ ہو, وہ تعلیم کی جگہ پر ہو انشاءاللہ. اب ایک اور فرق کو سمجھیے, اس میں بھی اعداد و شمار ہیں. ہندوستان میں 53,000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, یعنی وہ جگہیں جہاں 12ویں جماعت کے بعد کی تعلیم ہوتی ہے. 53,000 ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. 53,000. اس میں سے 161 ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, ایسے ادارے ہیں جن کو ہماری حکومت انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کہتی ہے, یا انسٹیٹیوشنز آف نیشنل امپورٹنس کہتی ہے. ان 161 ادارے میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. ان 161 ادارے میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں, اور ان میں ہمارے تقریباً 1.5% بچے جا پاتے ہیں, یعنی 1500 کے آس پاس. اب فرق کو سمجھیے, ایک طرف تقریباً پورے 53,000 انسٹیٹیوشنز ہیں, اور ایک طرف 161 ہے. اگر آپ کا بیٹا, اگر آپ کی بیٹی انجینئرنگ کرنے کے لیے ادھر آیا تو اس کی تنخواہ, پہلی تنخواہ 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں ملنے والی. آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہیں جو انجینئر ہیں, جو ادھر سے پڑھ کر کے آئے ہیں, ان کو 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں مل رہا ہے. اگر ادھر سے آتے, اس 161 سے آتے, تو 10 لاکھ روپے سال سے کم نہیں ملتا. فرق سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ ذمہ داری میری ہے اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ ادھر ہوں, ادھر نہیں, ادھر ہونے چاہیے. 1 لاکھ سیٹ ہے ادھر. آپ سب لوگوں نے ابھی رحمانی 30 کے بارے میں سنا, اس کی کامیابیوں کے بارے میں سنا. وہ اتنا کامیاب ادارہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی, اس کا گول کیا ہے؟ رحمانی 30 کا گول یہ ہے کہ ادھر بچوں کو بھیجا جائے, فقط ادھر کی کوئی پرواہ نہیں, صرف ادھر بھیجنا ہے. آپ لوگوں کی ضرورت ہے, میری ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ادھر کے لیے تیار کریں. ادھر کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کو سمجھیے. ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بیہودہ مذاق کرتے ہیں, اور یہ میں بہت سیریسلی اور سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھیے. ہم لوگ اپنے طلبہ کے ساتھ بہت بیہودہ مذاق کرتے ہیں, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ 35% نمبر لے کر کے آئے ہو, تم کو پاس کر دیا, اب تم پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں چلے گئے. 35% نمبر لے کے آئے ہو, 40% نمبر لے کر کے آئے ہو, تم کو پاس کر دیا, تم پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں چلے گئے. 40% نمبر لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ 40% نمبر لانے کا اصل مطلب ہے کہ 60% نہیں آتا ہے. بات کو سمجھیے. 40% نمبر لانے کا مطلب ہے کہ 60% نہیں آتا ہے. اب 60% نہیں آتا ہے اور آپ نے بچے کو آگے بڑھا دیا. اب یہ بچہ پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں گیا ہے. دوسری جماعت کی تمام کتابیں جب لکھی گئیں تو لکھنے والے نے کس بات کو سچ مانا تھا؟ لکھنے والے نے اس بات کو سچ مانا تھا کہ پہلی جماعت میں سے پہلی جماعت کا بچہ جو دوسری جماعت میں آ رہا ہے وہ پہلی جماعت کے تمام مواد پر قادر ہے, اس کو ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے,
لیکن کیا سمجھ میں آئی؟ یقیناً نہیں آئی. اس کو تو صرف 40% سمجھ میں آیا. میری بات سمجھ میں آ رہی سب کو؟ اس کو صرف 40% سمجھ میں آیا, 60% تو سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ چلا گیا دوسری جماعت میں. تو اب استاد محترم کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ یہاں آنے کے بجائے یہاں سے اوپر جا رہا ہے, وہ اوپر جا رہا ہے. اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ٹیڑھا ہے, بچہ بدتمیز ہے, بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بچے کی عقل خراب ہے. یہ وہ بےہودہ مذاق ہے جو ہم لوگوں نے اپنے تعلیمی نظام میں کر رکھا ہے. ہم لوگوں کے ہاں پاس مارکس 30% نہیں, 40% نہیں, 50% نہیں, 80% نہیں, 90% نہیں, صرف اور صرف 100% ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں ماسٹری بیسڈ لرننگ. 100% نمبر لانے کا کیا مطلب ہے؟ امتیاز, تمیز, ایکسیلنس؟ بالکل بھی نہیں. 100% نمبر لانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ مواد جو توقع تھی مواد کے فہم کی وہ آ گیا ہے, بس. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 100% نمبر لانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو مواد سمجھانا تھا وہ سمجھ میں آ گیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تمیز تو اس کے اوپر کی بات ہے, ایکسیلنس تو اس کے اوپر کی بات ہے. تو ہمیں اپنے تعلیمی میں تمام وہ لوگ جو یہاں اسکول چلا رہے ہیں, جو کالج چلا رہے ہیں, جو مدرسہ چلا رہے ہیں, تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنے پاس نمبر کو بڑھائیے. جامعہ رحمانی دارالحکمت میں پاس نمبر 75 ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ 85 ہوگا, پھر 95 ہوگا. کل مجھ سے شعبہ تخصص کہہ رہا ہوں, تخصص فی الافتاء کے جو مدیر صاحب ہیں, انہوں نے مجھ سے آ کر کے پوچھا کہ یہاں جو ہے پاس مارک کیا رکھا جائے؟ وہاں تو 75 ہے, یہاں کیا رکھا جائے؟ میں نے کہا 85, اور انشاءاللہ وہ 85 رکھا جائے گا. اس کے بعد 95 بھی ہوگا. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں, آپ سے جو آپ والد ہیں, جو آپ اپنے بچوں کی کاپیوں کو چیک کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ بچے آپ کے کیسے پڑھ رہے ہیں, آپ اگر وہ نمبر کم آ رہا ہے ان کو تو ان کو وہ مواد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے اساتذہ سے بات کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کو مواد سمجھ میں کیسے آئے گا. جب آئے گا تو وہ اسکول کے باہر نہیں نکلیں گے. اس بات کو سمجھیے, 90% بچے جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مواد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بات بالکل واضح ہو گئی, سمجھ میں بات آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین. ابھی نائب امیر شریعت صاحب نے آپ کے سامنے میڈیکل کالج کے سلسلے میں بات کی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ تقریباً 40 ایکڑ یا جو بھی زمین کا مطالبہ ہے وہ پورا کریں تو میڈیکل کالج کی طرف ہم لوگ قدم بڑھائیں گے. آج بڑی خوشائن بات ہے کہ یہاں میرے سامنے یہ ایک خط میرے سامنے آیا ہے جس میں مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہاں آپ لوگ زمین مہیا کرا کر کے دیں گے تاکہ انشاءاللہ اس میں ہاسپٹل اور میڈیکل کالج کھولا جائے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ دن جلد لائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں خوب حصہ لیجئے تاکہ ہم لوگ اس کام کو شروع کر سکیں. آپ کے سامنے ابھی بتایا گیا کہ مکتب کا نظام بنانا ہے, مکتب کا نظام اشد ضروری ہے. دیکھیے اس بات کو بھی سمجھیے, تعلیم تو قرآن سے ہی شروع ہوگی. فزکس بغیر ایمان کے خدا ہے, کیمسٹری بغیر ایمان کے خدا ہے, بایولوجی بغیر ایمان کے خدا ہے. کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ سمجھیے اس بات کو. اگر آپ ایسی چیز کو سامنے رکھیں گے جو حواس سے اور عقل سے ثابت کی جا سکتی ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو اللہ کے مد مقابل رکھیں گے تو یہ آپ کے ذہن کا اور آپ کے دل کا فطور ہے. اس بات کو سمجھیے اور خوب سمجھیے. تعلیم قرآن کی ہوگی,
اور قرآن جب دعوت دے گا کہ تدبر کرو اللہ کی آیات پر، تب تدبر کیا جائے گا، کیونکہ حکم ہے تدبر کرنے کا، تدبر ایسے نہیں کیا جائے گا۔ یقین جانیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر کے یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم صرف ایک وقت کھا سکتے ہو، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم 2 وقت کھا لیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ ہم کو حکم دے گا اور ہمیں ماننا پڑے گا، اور نہیں مانیں گے تو اس دنیا میں جو حشر ہونا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد ایمان کے لیے کہا کہ تدبر کرو میری آیات پر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اللہ کی تمام مخلوق ہے، تمام کریشن ہے، آپ کی پتلی سے لے کر کے، چونٹی سے لے کر کے، درخت سے لے کر کے، پہاڑ سے لے کر کے، ندی سے لے کر کے، مچھلی سے لے کر کے، کیکڑے سے لے کر کے، سانپ سے لے کر کے، ہر چیز اللہ کی آیات ہے۔ اگر اس پہ تدبر کریں گے تو ایمان اوپر اور اوپر اور اوپر جائے گا۔ اس بات کو سمجھیے، سائنس قرآن کی خدمت میں ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، سائنس قرآن کی خدمت میں ہے۔ سائنس ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ آلہ ہے اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا کو سمجھنے کا۔ اور یہ بھی خوب سمجھیے کہ سائنس کی کامیابی کیوں ہے۔ سائنس کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی بھی چیز کو حتمی طور پر، نہایی طور پر پا لیا ہے۔ سائنس کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ حتمی طور پر کبھی بھی کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ Nothing can ever be proven۔ سائنس کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو حتمی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور یہی سائنس کی کامیابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کو یہ وسعت دیتا ہے یہ جملہ کہ وہ غلطی کرتے تھے، جب بھی وہ غلطی کرے گا ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اچھا کرو۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر لگاتار تدبر کرتے رہیں تاکہ ہمارے دل میں ایمان تازہ رہے، کیونکہ یہ وقت اور آنے والا وقت اس دنیا کے نقطہ نظر سے سائنس کا ہے۔ اگر ہم لوگ اس فکر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ بس یہ کریں گے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکر کو اور سائنس کو اللہ کے مد مقابل رکھ دیں گے۔ ایک طرف وہ چیز ہے جو آپ چھو سکتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ چکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ایک فکر ہے جسے آپ کے دماغ سے ہوتے ہوئے یقین کے راستے آپ کے دل میں اترنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اور یہ جو راستہ ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہم لوگ وقت نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر جو نکال لیں تو یہ ہم لوگوں کی ایمان کی حالت وہی ہو سکتی ہے جو صحابہ کرام کی تھی۔ ہم لوگ اس کام کو نہیں کر رہے، اس لیے اس حالت میں۔ اس لیے ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ اور قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ عربی کے ساتھ۔ بغیر عربی کے قرآن پڑھنے کا وقت اب جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، جو عربی نہیں سیکھ سکتے اب، لیکن وہ عربی کا ابھی بھی 5 لفظ سیکھ سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ امام کے پاس جائیں، وہ عربی کے 5 لفظ سیکھیں۔ الحمد کے کیا معنی ہیں، رب کے کیا معنی ہیں، عالم کے کیا معنی ہیں، تاکہ الحمدللہ رب العالمین کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا، یا کوشش کر سکیں۔ لیکن جو لوگ نوجوان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہماری کیسی محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کی زبان سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، الدین نصیحہ، دین نصیحت دینے کا نام ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ سب سے پہلے مجھ پر لاگو ہوتی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بعد کسی کو ہے۔ اس لیے میں خود سے کہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری محبت کیسی ہے اپنے نبی سے کہ ہم جان دینے کو تو تیار ہیں ان کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان کی زبان سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیسی محبت! ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہیں، لیکن جس زبان میں انہوں نے اپنے کلام کو اتارا اس زبان کو سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور عربی انتہائی آسان زبان ہے، عربی
انتہائی آسان زبان ہے کیونکہ بالکل میتھمیٹیکل ہے. اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو بہت جلدی عربی سیکھ سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ عربی سیکھیے انشاءاللہ, اور قرآن کو ویسے پڑھیے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. وقت بہت ہو رہا ہے, چند باتیں اصلاح معاشرہ کے نقطہ نظر سے مجھے کرنی ہے آپ کے سامنے. میں نے صبح بھی اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں, لیکن مجمع بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ چند چیز کو سمجھیے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں ہمارے نوجوان نشے میں ملوث ہو رہے ہیں. ہم سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نشہ حرام ہے. ہم سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نشہ حرام ہے. اس کے باوجود ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو نشے میں ملوث ہونے دے رہے ہیں. مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ غالباً روڈ پر یا کہیں پر جب صفائی ہو رہی تھی اس اجلاس کے لیے تو تقریباً 2500 سوئیاں ملی نشے کی. یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کردار نہیں ہے. ایک طرف تو ہم لوگ یہاں جمع ہیں اللہ اللہ کرنے, رسول کی بات سننے سنانے, اور دوسری طرف ہم لوگ حرام بھی کرتے رہے. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سب کے سب جنت جا رہے ہیں ڈائریکٹلی. یعنی ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو موت اور موت کے بعد نیکسٹ اسٹاپ جنت. ایسا نہیں ہونے والا, ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے. ایک پروسیس ہے بیچ میں جس میں سدھارا جائے گا. مونا لائٹر ہے بھائی. ایک پروسیس ہے بیچ میں جس میں سدھارا جائے گا, اور میں آپ کو اس پروسیس کو دکھاتا ہوں. ایسے سدھارا جائے گا. دیکھیے اس کو, یہ لائٹر ہے. حرام کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچئے. جل رہا ہے نا بھائی؟ بس 1 سیکنڈ ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے دیکھیے کتنی دیر رکھ سکتے ہیں. اگر 5 سیکنڈ رکھ سکتے ہو تو جائیے جا کے نشہ کیجیے. اگر 5 سیکنڈ رکھ سکتے ہیں تو جا کے نشہ کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہنم کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جہنم کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 لوگ پیدا کیے ہیں جو استثنائی صورت میں پیدا کیے گئے ہیں. ایک وہ جو دنیا میں پیدا کیا گیا اور جس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا, ہمیشہ خوش رہا, سکھی سکھ دیکھا. اور ایک وہ جس نے دنیا میں کوئی بھی سکھ نہیں دیکھا, صرف دکھی دکھ دیکھا. ان دونوں کو آخرت میں جمع کیا جائے گا, اور پھر جس بندے نے اس دنیا میں صرف سکھی سکھ دیکھا تھا اس کے سامنے جہنم ایک لمحے کے لیے کھلی جائے گی اور بند کر دی جائے گی. اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں تو سکھ جانتا ہی نہیں, یہ تو سب دکھی دکھ ہے, دکھی دکھ ہے. اور وہ شخص جس نے دنیا میں ایک بھی سکھ نہیں دیکھا ہے اس کے سامنے جنت ایک لمحے کے لیے کھولی جائے گی اور بند کر دی جائے گی, اور وہ کہے گا میں دکھ کو جانتا ہی نہیں ہوں, ہر چیز سکھی سکھ ہے, سکھی سکھ ہے. تو اس بات کو خوب سمجھیے کہ ہم لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا ہم لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر کے جو گناہ کرنے سے نہیں روک رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف یہ نکلنے والا ہے کہ جہنم میں ایسے ایسے کیا جائے گا اور بہت زمانے تک کیا جائے گا. برداشت نہیں کر سکیں گے, برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کام کو نہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ میں سے بہت ڈھیر سارے لوگ, تقریباً مجھے پروسیکیوٹر جنرل صاحب غالباً انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 50,000 کیسز ہیں یہاں کی کورٹ میں جو کہ آپ لوگوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ کر رکھا ہے. یعنی ایک مسلمان نے
دوسرے مسلمان پہ کر رکھا ہے، اور سب کے سب جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں۔ آپ لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اس کی زندگی حرام کر رہے ہیں، اپنی زندگی حرام کر رہے ہیں۔ آپ کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے، آپ کے بھائی کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے، اور گناہ پہ گناہ پہ گناہ کمائے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو دکھایا ہے نا آج، وہ آج کمائے چلے جا رہے ہیں اور پیٹ میں ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے باز آ جائیے۔ میری گزارش ہے، میں پھر کہتا ہوں، میری گزارش ہے، نیت کو صاف کیجئے، اور اس دنیا میں اگر کچھ دینا پڑے تو دے دیجئے، تاکہ اس دنیا میں خوب اچھا مل جائے۔ یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں مر جانا ہے، ابھی موت آنی ہے، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلنے والا۔ ہر مرنے والے سے پوچھ لیجئے مرنے سے 1 منٹ پہلے، وہ کہے گا ابھی تو پیدا ہوئے تھے، اور اٹھنے والا بھی یہی کہے گا کہ ابھی تو لیٹے تھے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ زیادہ کیا ہوگا؟ ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ ان کی زمین کا کچھ حصہ تھا جو ان کے بہنوئی نے غالباً لے لیا۔ اب اس میں اختلاف تھا، بہنوئی کا کہنا تھا کہ ان کی ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان کی ہے۔ ان کی نوکری تھی سعودی عرب میں، وہ 5 سال سے سعودی عرب کی نوکری چھوڑ کر کے کیس لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی، اگر اتنی سی زمین کے لیے اگر ہوش کی دوا کی ہوتی تو 5 سال میں اس کی 4 گنا زمین آپ خرید چکے ہوتے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو میں نے کہا کس کہے کو لڑ رہے ہو؟ اس سے بہتر تو تھا نوکری کر کے، اگر وہ زمین تمہارا بہنوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی ہے، اس کو اگر تم دے دیتے اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو سوچو اس دنیا میں کتنا ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دنیا میں کتنا ملتا؟ یہاں کیا ملا؟ نہ زمین ملی اور 5 سال کی تنخواہ گئی وہ الگ۔ تو یہ جو 40-50 ہزار کیس آپ لوگوں نے کر رکھے ہیں ایک دوسرے پر، اس کو آپ لوگوں کو اٹھا لینا ہے۔ اور اگر کوئی واقعی مسئلہ ہے ایک دوسرے سے تو دارالقضا لے کے آئیے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ، دارالقضا اگر واقعی مسئلہ ہے تو دارالقضا لے کے آئیے۔ اور اگر فراڈ کیا ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ اگر فراڈ کیا ہے اور رشوت سے دے کر کے کام کر رہے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈریے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ مسجد کے سلسلے میں بات نہیں کر پاؤں گا، آخری بات کہتا ہوں۔ اس علاقے میں چند برادری میں عصبیت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں شیخ برادری بھی ہے اور کلہیہ برادری ہے جس میں عصبیت ہے، یعنی ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، جبکہ دونوں کے پاس اچھا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بات سمجھیے، دونوں کے پاس اچھا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی صرف پیدا ہو گئے نا بھائی شیخ میں تو اچھے کیسے ہو گئے؟ صرف پیدا ہو گئے نا کلہیہ برادری میں تو اچھے کیسے ہو گئے؟ اچھا تو انسان عمل سے ہوتا ہے۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، میں نے صبح بھی اس مثال کو دیا۔ آپ اچھے اس وقت ہوں گے جب آپ اپنے مسجد کے بیت الخلاء کو جا کے دھوئیں گے، مطلب مسجد کے باتھ روم کو جا کر کے دھوئیں گے۔ جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں مسجد میں، جس جگہ پر جہاں پیشاب خانہ بنا ہوا ہے، جب آپ اس کو دھوئیں گے تب آپ اچھے ہوں گے۔ کون ہے جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ جب یہ کام کیجئے گا تب اچھے ہوئیے گا، ورنہ ہم یہاں پیدا ہو گئے وہ پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، اس میں کیا بات ہے؟ ہم بہاری ہیں، تم جھارکھنڈی ہو، لڑائی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کل تک بہار جھارکھنڈ دونوں ایک ہی تھا، انسان نے ایک لکیر بیچ میں کھینچ دی، اب ہم لڑائی کر رہے ہیں اس پہ۔ ایک اور لکیر، آبادی اور بڑھے گی، ایک اور لکیر کھنچ جائے گی، اب ہم اس پہ لڑائی کریں گے۔ یہ سب چیزیں لڑنے والی نہیں ہیں۔ تمام عصبیت جہالت ہے، تمام جہالت جہنم میں ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کے اندر یہ والا کھوٹ ہے کہ میں اچھا ہوں کیونکہ میں فلاں برادری سے ہوں، میں اچھا ہوں کیونکہ میں فلاں محلے سے ہوں، میں اچھا ہوں کیونکہ میں فلاں اسٹیٹ سے ہوں، یہ سب عصبیت ہے، تمام عصبیت جہالت ہے، تمام جہالت جہنم میں ہے۔ خوب سمجھ لیجیے انشاءاللہ۔ اب رات چونکہ بہت ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں نے جو یہاں سیکھا ہے وہ اپنی زندگی میں نافذ کریں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ہم لوگ سن بہت رہے ہیں، کام بہت کم، یعنی
کام کم کر رہے ہیں، سن بہت زیادہ رہے ہیں، کر بہت کم رہے ہیں، تو ہاتھ سے کرنا بہت زیادہ ہے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق دیں کہ ہم لوگ اللہ ہماری نیتوں کو صالح کرے، ہمارے قلب کو سلیم کرے اور ہمارے اعمال کو صالح کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔